نوری کا ایک المیہ یہ ہے کہ وہ غضب کی حسن پرست ہے، لیکن جس نوجوان یولچی کو وہ چاہتی ہے اور وہ بھی پاگل پن کی حد تک، تو وہ غرور کا پتلا اسے گھاس تک نہیں ڈالتا اور کسی اور حسینہ گلنار کو چاہتا ہے۔ اور پھر نوری کوئی بدصورت بھی تو نہیں، لیکن گلنار کی مثبت شخصیت، سنجیدگی اور پھول سے زیادہ خوبصورتی اور شادابی کے سامنے وہ 2 ٹکے کی ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کی لاکھ خواہش اور بے انتہا کوششوں کے باوجود اس کی شادی یولچی سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسے رئیس زادے سے ہو جاتی ہے جو کسی بھوت کی طرح بدصورت ہوتا ہے۔ نمبوتری چہرے، لمبی پتلی مونچھوں اور چوہے جیسی بدنما آنکھوں کو جب شادی کی پہلی رات نوری دیکھتی ہے تو اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل جاتی ہے، اس کا دل ڈوب سا جاتا ہے۔ اور پھر اس اونک اور بے ڈنگے سے شوہر کے سو جانے کے بعد وہ ساری رات جاگتی ہے، اپنے نصیبوں کو کوستی ہے اور اپنی بدقسمتی پر اپنے بسترے میں موٹا سا لحاف سر پر ڈال کر زور زور سے روتی ہے، رات بھر پاگلوں کی طرح غصے اور بے چینی میں کروٹیں بدلتی ہے۔ اور پھر اسے اس کیکڑے سے اس لیے بھی نفرت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کمرے میں آتے ہی اپنی دھولن سے باتوں کی بجائے اپنی بڑی سی دکان میں کمائے گئے نوٹوں کو گننا شروع کر دیتا ہے، اور انہی نوٹوں کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے۔ اور پھر جب وہ رات پر دیواروں سے اپنا سر مارتی ہے تو پھر بھی وہ بے حس بے نیازی سے سویا رہتا ہے اور زور زور سے جنات کی طرح خراٹے لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس امید کے ساتھ اس شیطان کی خالہ کو نیند آ جاتی ہے کہ وہ اس نمبوترے چہرے کے لنگور سے جلد ہی طلاق دے کر دوبارہ اپنی لاڈلی اور اکلوتی ہونے کے ناطے ماں باپ اور بھائیوں کو مجبور کر دے گی کہ وہ زبردستی یولچی سے اس کا نکاح باندھے۔ لیکن یہ کیا، اب جب وہ پہلی بار اپنے میکے جاتی ہے تو اس کے گھر کا 2 کوڑی کا نوکر یولچی اسے دیکھتا بھی نہیں اور اس سے بات تک گوارا نہیں کرتا کہ آیا وہ خوش ہے یا ناخوش، بلکہ وہ اور ان کی ایک نوجوان نوکرانی گلنار آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہائے رے نوری تیری قسمت، یہ دن دیکھنا بھی نصیب تھا اور قسمت میں ہار ہی لکھا تھا، لیکن نوری ہارنا نہیں جانتی۔ وہ یولچی کو تو اپنی چاہت اور خواہشوں کی وجہ سے معاف کر دیتی ہے، لیکن کسی ناگن کی طرح گلنار جیسی نیک لڑکی کی دشمن بن کر اس سے ہولناک انتقام کا قصد کرتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نوری کی بوڑھی والدہ اچانک فوت ہو جاتی ہے اور اس کا 70 سالہ بوڑھا باپ کریم بھائی، جو سوداگر ہوتا ہے اور انتہائی دولت مند ہوتا ہے، اس لڑکی سے اپنی نئی شادی کا ارادہ ظاہر کرتا ہے جو یولچی کی محبوبہ ہوتی ہے، جس کا نام گلنار ہوتا ہے اور کریم بھائی کے تانگا بان یارمت کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے کریم بھائی ہر وقت گلنار کو بیٹی کہہ کر پکارتا ہے۔ اب یہ بات یارمت کے لیے فخر کا بلکہ اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اس کا سرمایہ دار آقا کریم بھائی اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، اور وہ بھی اپنے لیے۔ اب یارمت فوراً اس بوڑھے اور سرمایہ دار کریم بھائی کا رشتہ، جس کی عمر 80 سال ہوتی ہے،
گلنار کے لیے جو ایک نازک سی پری ہوتی ہے مان لیتا ہے اور اسے قبول کر دیتا ہے۔ اب نوری بیچاری گلنار کی سچ مچ کی وفادار بن جاتی ہے۔ اب جو ہی گلنار امید سے ہو جاتی ہے اور اس کے بوڑھے باپ کریم بائی کے بچے کی ماں بننے لگتی ہے تو وہ اپنے ظالم، عیاش اور بدمعاش بھائیوں کو ورغلاتی ہے کہ اس عورت کا بچہ تو کل ہماری دولت میں ہمارا شریک بن جائے گا، کیوں نہ اس ڈھائن سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اب وہ تمام بدمعاش مل کر نوری کے ساتھ ایک خوفناک سازش بنا دیتے ہیں اور بیچاری گلنار کو زہر دے دیتے ہیں اور وہ حسین سی لڑکی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ گلنار کی شادی اور پھر اس کی موت یولچی کو بے موت مار دیتی ہے۔ وہ کریم بائی کا گھر چھوڑ کر ایک بہت بڑی تحریک کا حصہ بن جاتا ہے اور اپنے ظالم حکمران زار روس یا سفید بادشاہ کے خلاف عوامی مظاہروں میں حصہ لیتا ہے، جس پر پولیس گولی چلاتی ہے اور وہ بیچارہ نشانہ بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی گلنار کے پاس جا پہنچتا ہے۔ مقدس ہے یہ لو، ازبکستان کا یہ شاندار ناول اس کے اعلیٰ قلمکار آئبیک المحمدوف نے 20ویں صدی کے اوائل میں لکھا۔ نوری ہی کی وجہ سے آج اس ناول کو ایک ماسٹر پیس کی حیثیت حاصل ہے۔ دنیا بھر کی بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور پشتو زبان میں سپیڅلې وینه جبکہ انگریزی میں دی سیکریڈ بلڈ کے نام سے یہ ناول بار بار چھپا۔